مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. آپ لوگ کس لیے احتجاج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ آپ کے وکلا کیا کریں گے وہاں جا کے؟ اچھا سب سے پہلے قاضی صاحب کے خلاف احتجاج ہو؟ نہیں، میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیجیے گا. تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو میں سمجھ رہی تھی کہ چونکہ آج تھوڑا بہت آپ کا میں نے کہا پروگرام کا تھوڑا سا شاید میں نے کہا ویو چینج ہوگا یا تھوڑا بہت اس کا فارمیٹ چینج ہوگا. میں نے کہا جتنے ہم نے حسنات صاحب کی باتیں سنی ہیں، ہم خیال بینچ ہم نے سنے، ہمیں تو نہیں پتا تھا. ہم تو سمجھتے تھے سیاست میں ہم خیال گروپ ہوتے ہیں، ہم خیال سیاستدان ہوتے ہیں. بینچ فکسنگ ہم نے یہ بینچ فکسنگ، ہم خیال گروپ تو ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا. یہ بھی پتا چل گیا کہ آرٹیکل 63A کو بھی وہ ختم کر دیں گے کہ لوٹوکریسی کی اجازت ہو جائے گی. آپ ان کے لیے 17 ووٹوں کے لیے مزید ووٹ ڈالیں تاکہ ان کی کرسی کو مزید طوالت مل جائے. باقی ہماری جو ہے وہ احسان ورک صاحب کی سیٹ کھا گئے، پھر ہمارے بلال اعجاز صاحب کی سیٹ کھا گئے، رانا فراز نون صاحب کی ریکاؤنٹنگ میں ٹرائیبیونل کے فیصلے نہیں ہونے دینے، کیونکہ ٹرائیبیونل کے اگر فیصلے ہو گئے تو ہمارے فارم 45 ٹھیک ہے، باقی پولیٹیکل پارٹی کے ٹھیک ہیں. یہ لوگ چونکہ فارم 47 میں جیتے ہوئے تو لہٰذا یہ ہمارے سادرہ بلوچ کے بھی انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی مقرر کر دی ہے. تو یہ الیکشن کے 6 مہینے کے بعد بھی یہ اپنی میجورٹی کو مکمل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. تو میں سمجھے آپ کا فارمیٹ چینج ہوگا. میں سمجھے آج آپ کے KRY نیوز نے ہمارے لیے چائے کے ساتھ شاید ڈونٹ بھی منگوایا ہوا ہو. میں نے کہا آپ شاید ہمیں ڈونٹ کھلائیں گے، چلو ہم تھوڑا بہتر آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے. تو دکان میں اتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں جی، جانے کی جگہ نہیں. جی وہ بیکری بھی سیل کروا دی ہے، تو بیکری بھی سیل ہو گئی ہے. بہرحال میری تو والے میں نے سنا بند کرا رہے ہیں. جی وہ میں نے تو ابھی سنا ہے کہ وہ بند ہو گئی. ویڈیو ہے بائی دی وے. کون سی ویڈیو؟ یہ جو ویڈیو جس کا آپ ڈونٹ وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں. میں تو صرف ڈونٹ کا ذکر کر رہی ہوں. میں صرف یہ بات کانٹیکسٹ ہے نا اس ویڈیو کا، ابھی شوڈنٹ ٹریویلائز اٹ ایدر. یہ ہمیں اس کے اوپر مذاق بھی نہیں کرنا. میری اپالوجی، مائی اپالوجی، بیکاز ہمارے ملک میں بڑا سینسیٹیو ماحول ہے ان چیزوں کو لے کر. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ. میں نے تو خیر آپ کو صرف ڈونٹ کی بات کی تھی، بہرحال آپ ویڈیو کی طرف لے گئے، لیکن میرا صرف مجھے پتا تھا کہ آپ میرے پروگرام میں اتنی دفعہ آ چکی ہیں اور آپ نے کبھی ڈونٹ کی بات نہیں کی. آج اگر کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ تو ہے نا. چلیں اگر آپ نے کانٹیکسٹ سمجھ لیا تو پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں نا کہ جب ریحانہ ڈار صاحبہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا تھا پولیس والوں کے ذریعے، اس کا بھی کوئی نوٹس لے لیا جاتا، اس پولیس والے کے اوپر بھی کوئی قدغن لگا دی جاتی، کوئی اس کے سٹار اتارے جاتے ہیں. جب عالیہ حمزہ صاحبہ کو اس کی بیٹیوں کے سامنے بالوں سے پکڑ کر سیڑھیوں پر سے گھسیٹا گیا تھا اور 1 سال کی سزا دی گئی تھی بے وجہ اور اس سے بیل نہیں ہو رہی تھی، اس کا بھی کوئی نوٹس لے لیا جاتا. تو چلو ادھر تو آپ کا پورا انصاف کا قانون ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ جو نوٹس کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا ٹینشن مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ تو ان لوگوں کو بھی اٹھا کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے تھے. کبھی ہیروئن کا کیس بن جاتا تھا، کسی کو رات کو 2 بجے سزائیں دی جا رہی ہیں، کسی کو واٹس ایپ پہ جج چینج ہو رہے ہیں اور پھر 2 سال لوگ ایسے کیسز میں مہینوں اندر ہے اور سالوں اندر ہے جس کا بعد میں ریفرنس بھی دائر نہیں ہو سکا. تو یہ تو انفارچونیٹ ریالٹی ہمارے ملک کی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے حدیں کراس کی ہیں جب اب ہم خواتین کے پیچھے ہم نے گھروں کے اندر جانا شروع کر دیا. یہ حدیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری مسلم لیگ نون کے دوستوں کے نظر نہیں آیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ نہ کریں. ہم سیاسی دشمنی آپس میں مرد لوگ دیکھ لیں گے اس کو. عورتوں کو ریحانہ ڈار صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، ان کا تو میں نے بہت ذکر کیا، کسی کے گھر میں گھس کے چیزیں توڑ دینا. ہم نے نئے لوز بنائے اپنے لیے پولیٹیکلی، لیکن آپ یہاں چھوڑ کر گئے، اس کو نیچے لے گئے. مسئلہ تو یہی ہوا نا. یہ کہہ رہا ہوں کہ 21 اپریل کو 2023 کی رپورٹ ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کی فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2 سال میں 60% خواتین قیدیوں میں، سیاسی خواتین قیدیوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ PMLN کے ہی خاص ہے. میں صرف بات یہ کرنا چاہتی ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں. کاشف عباس صاحب، میرا صرف سوال یہ ہے کہ جس کی آپ سیٹیں ساری کھا لیں، آپ کہیں کہ آرٹیکل 63A کو ختم کر دیں اور آپ لوٹاکریسی کی اجازت دے دیں، جس کی 14ویں ترمیم میں، آئینی ترمیم میں PMLN ہی کہتی تھی کہ چونکہ ہمارے لوگوں کو مال مویشیوں کی طرح بیچا اور خریدا جاتا ہے، حکومتیں گرائی جاتی ہیں، تو پھر ووٹ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں. آج چونکہ آپ کو اپنی آئینی ترمیم کرانی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ سب جائز ہیں. دوسرا میں کہہ رہا ہوں ہمارے ٹرائبیونلز کے وہ نہیں ہو رہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کیا اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف پیسفل پروٹیسٹ نہ کرے، ریلی نہ کرے، جلد سے نہ کرے، آپ کے خیال میں ہمارے پاس کون سا اختیار ہے؟ اور ایک پارلیمان تھا نا. میں تو کہتا ہوں آپ کو جلد سے جلوس، سیاسی جماعت کرتے ہیں جلد سے جلوس. صرف کاشف آخر میں پارلیمان تھا نا، تو پارلیمان میں 10 ستمبر کے طور پر یوم سیاہ کر کے جمہوریت میں سب سے کالا دن تھا جب آپ نے الیکٹڈ نمائندوں کو وہاں سے گھسیٹا، آپ نے ان کو اغوا کیا، آپ نے ان کو اریسٹ کیا، صرف اس لیے کہ آپ کو آئینی ترمیم چاہیے تھی. اور ہمارے اس لیے نہیں کیا، وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی
حیثیت ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں, یہ آپ لوگوں کی اسپیس ہے. دس از یور اسپیس, یو شوڈ نیور کنسیڈ دیٹ اسپیس. اچھی بات یہ ہوئی کہ اسپیکر نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. آئی ہوپ سم تھنگ پازیٹو کمز آؤٹ. یہ آپ یہ نہ سوچ لیں جیسے کیمرے نکلنے پر انہوں نے سوچا تھا کہ ساڈی باری نہیں آنی. باری سب کی آتی ہے. باری سب کی آتی ہے. سو اچھی چیز بھی ہو رہی ہے کہ کمیٹی ہے جس میں تمام لوگ ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس میں آگے جائیں گے. بٹ ان کو کیوں نہیں پروٹیسٹ کرنے دیتے ہو یار؟ نہیں, پروٹیسٹ تو انہوں نے جلسہ بھی کیا ہے, انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا ہے, اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی کیا ہے, اور اگر حکومت چاہتی کہ جلسہ نہ ہوتا تو بالکل بھی نہ ہوتا. تو یہ اگر میں نے کہا ہماری اور آپ کی بات ہو رہی تھی, کر لو یار, کی فرق پڑتا ہو گیا. انہوں نے کیا ہے اور وہ کر لیا. اب جلسہ اب نہیں ان سے ہوا تو اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بر وقت جو ٹائم فریم ان کو ملا تھا اس میں یہ بندے نہیں اکٹھے کر سکے. تو یہ تو پھر ان کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. اچھا ختم ہو گیا. سوری نہیں, دیکھیں میرے بھائی کو بہت تھوڑا ٹائم ملا, مجھے ایک سوال پوچھنا. میں پچھلے دنوں اگر ہمارا جلسہ نہیں ہوا تھا, اچھی بات ہے, اگر میرے صرف سوال ہے کہ اگر اتنا اچھا ہمارا اتنا چھوٹا ہم بندے نہیں جمع کر سکے تو کنٹینر کیوں لگاتے ہو؟ کنٹینر کے علاوہ پورا دن ترجمان بیٹھ کے پی ٹی آئی کے جلسے کو ڈسکس کیوں کر رہے تھے کہ کونا میں لوگ کیسے پہنچے, کس طریقے سے پہنچے, کانوائے کون لے کر آیا تھا, بندوں کی تعداد کیوں گنوائی جا رہی تھی. آپ ناکام جلسے کو آپ پریس کانفرنس کر کے ٹائم ہی نہ ضائع کرتے نا, بتاتے ہیں کہ آپ فیئر ہے نا, ان کا فیئر فیکٹر اب اتنا بڑھ گیا ہے جلسوں کا کہ انہوں نے اب یہ سننے میں میرے ایک سوال سن لیں, جلسہ انہوں نے کینسل کر دیا. سوال یہ ہے, زبیر صاحب سے بات ہو رہی, وہ کہتے ہیں کہ بہت جلسے سارے جلسوں میں موجود تھے مسلم لیگ نون کے جب مریم نواز شریف صاحبہ باہر نکلی, اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس ٹائم جلسہ نہیں کر سکتے, اس ٹائم ختم کریں. انہوں نے کہا 3 بجے بھی ہم نے جلسے کیے ہوئے, اور کبھی ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا کسی نے روکنے کا. مجھے یہ